وقال الذین کفروا لا تسمعوا، اور کہا کافروں نے، لا تسمعوا، نہ سنو، لہذا القرآنی، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا، اور شور کرو، فیہ، اس میں، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ تو قریش نے پھر کیا طریقہ اپنایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے یا تبلیغ کرتے یا دعوت دیتے تو وہ لوگ شور کرنے لگتے تھے۔ تو کیا کہنے لگے کافر کہ لا تسمعونا، کان دھرو، لہذا القرآن، اس قرآن پر، والغوا فیہ، اور شور کرو اس میں، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اسی طرح کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں بھی جاتے اور وہاں پہ نئے آنے والے قبیلوں کو دعوت دیتے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اور کہتا تھا لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اتنا تک کرتے تھے کہ ایک جو تھے وہ آئے کہیں سے، ان کا نام دیکھو یاد بھی نہیں آ رہا، پڑھی نہیں میں نے نا، تو ان کو اتنا ڈرائے کہ قرآن ایسے الفاظ ہے، آپ بالکل جادو ہو جاتا ہے، بالکل نہیں سننا۔ تو وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے کہ میں اس بات کو نہ سنوں۔ پھر ایک بار انہوں نے ہی سوچے کہ میں اتنا تو بیوقوف نہیں ہوں، سنوں تو ایک مرتبہ۔ تو جب انہوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنے، قرآن سنے، تو فوراً ایمان لے آئے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے۔ تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، شور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب، یعنی ان کا سوچا جائے تو کتنا ڈر تھا قرآن کا، کہ اثر ہو رہا تھا نا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کے حصار میں آ رہے تھے، حق کو جان رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا ترتیب اپنائی کہ سنو ہی مت، سنیں گے تو دماغ میں بات آئیں گی، دل میں بات گھر کر جائیں گی، کہیں ہم پھر نہ جائے، تو سنو بھی مت، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھی سنا رہے تو کہیں اس کا دل نہ پھر جائے تو ہم شور کرو۔ اور اب آج اگر ہم دیکھیں جو ہم لوگ اس طریقے سے قرآن لگا دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی، دوسرے لوگ اس پہ کان نہیں دھر رہے، شور کر رہے، باتیں کر رہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گا۔ آگے اتنی بڑی وعید ہے اس کے لیے، فَلَا نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو جو یہ ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایسا جو کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے قریشوں پر کیا وعید آ گئی کہ سخت عذاب ہے۔ اور جو ہم برکت کے لیے گھروں میں قرآن لگا دیتے، پھر باتیں شروع ہے، اس قرآن کو نہیں سن رہا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو اس کو سن لے 5 منٹ، پورا وقت نہ لگاتے ہوئے، اگر برکت کے لیے لگا دیے، کوئی اور کے لیے بھی لگا دیے، تو انسان دیکھے کہ لوگ باتوں میں مشغول ہے تو تلاوت نہ کرے وہاں پر، کیونکہ سب کو گناہ ہوگا اس کی تلاوت کا کہ لوگ نہیں اس کی طرف دھیان دے رہے۔ یا تو پھر ایسی جگہ پڑھے تو 10 منٹ سن لے سب، اور اگر کہیں اپن نے آڈیو وغیرہ لگا دیے تو ایسے وقت نہ لگائے کہ سب اپنے کاموں میں مشغول ہو، یا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے لگا لے تاکہ سب کان دھر لے اور بند کر دے۔ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ، تو ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، أَسْوَأَ الَّذِي، وہ برا، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ برا کرتے تھے ہم اس کا ضرور انہیں بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، تو یہ جزا ہے دشمنوں کی اللہ کی نار، آگ ہے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے؟ آگ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جزا ہے، بدلہ ہے اس کا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ بدلہ ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافروں نے، رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا، تو وہ کہیں گے کافر جب انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، الَّذِينَ أَضَلَّانَا، کہ جن دو نے ہم کو گمراہ کیا، من الجن والانس، وہ جن اور انس، نجعلہما، تو ان کو ہمارے سامنے ڈال دیجئے، تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، کہ ہم ان کو اپنے قدموں میں کچل دے اور ان کو اسفل کر دے، نیچے کر دے۔ تو ان کی الگ الگ ڈیمانڈ ہوں گی نا، الگ الگ خواہشیں ہوں گی کہ انہوں نے گمراہ کیا، انہوں نے گمراہ کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے گمراہ کرنے والے جن اور انسان کو دکھا دو کہ ہم دنیا میں ان کے منکر نہ ہو سکے، تو اب ان کو اپنے قدموں تلے ڈال دیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر استقامت رکھتے اس پر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان کے اوپر فرشتے آئیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ کہیں گے کہ نہ تم پر خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے، وابشروا بالجنۃ، اور تم پر خوشخبری ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، اس چیز کا جس کا تم پہ وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ فرشتوں سے کیا مراد ہے کہ وہ فرشتے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمارے نام اعمال لکھتے رہتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنا کتابچہ بند کر دیتے ہیں، نام عمل کی کتاب بند کر دیتے ہیں، تو جب قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے تو وہ دو فرشتے ہمارے تسلی کے لیے کھڑے ہوں گے کہ ڈرو مت، غم مت کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کتنا سکون کا ذریعہ بنایا نا. وہ فرشتے جو زندگی پر ہمارے ساتھ ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے, جن کو ہماری پل پل کی خبر ہے, تو وہ وہاں موجود ہوں گے ہمیں دلاسا تسلی دینے کے لیے. کیا کہے کہ اب تم غم نہ کرو, خوف نہ کرو, خوشخبری ہے تمہارے لیے. قبر میں اٹھتے ساتھ وہ ہمارے ہڑبڑاہٹ گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت سے کام لیتے ہیں. اب استقامت کے بارے میں اپن نے بہت اس سے پہلے بھی پڑھے تھے نا کہ استقامت کیا ہے, مستقیم استقامت کیا ہے. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام امر یعنی جس کا حکم ہو اور جس سے منع کیا گیا ان سب پہ جمے رہو, اس سے ادھر ادھر فرار لومڑیوں کی طرح نہ نکالو. یعنی ہر کام پر عمل, ہم کو جو پسند آیا جو آسان لگا وہ کر لو, جو نہیں جم رہا اس کو چھوڑ دو والی کیفیت نہیں چلے گی. جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ, جس کو کرنے کا حکم دیا ان سب کو کرو. تیتر بٹیر والا معاملہ لومڑی کی طرح کبھی ادھر چال چلیے کبھی ادھر چال چلیے نہیں چلیں گا, پوری طریقے سے جم جانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت سفیان عبداللہ ثقفی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کی ایک جامع بات بتلا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ نہ پوچھنا پڑے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم, کہ تم کہو یعنی تم اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرو پھر اس پہ مستقیم ہو جاؤ, استقامت رکھو. مستقیم رہنے کی ظاہری مراد یہی ہے کہ ایمان پر بھی مضبوطی سے جمے رہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے اعمال صالحہ پر بھی جمے رہو. حضرت علی اور ابن عباس نے کیا فرمایا؟ ایمان توحید پر قائم رہنا, اس کو چھوڑنا رہی. اور ربنا اللہ, کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے, جبکہ وہ دل سے یقین کرے کہ میں ہر حال ہر قدم میں اللہ تعالیٰ کے زیر تربیت ہوں. مجھے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آ سکتی. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی طریق عبادت پر ایسا مضبوط اور مستقیم رہے کہ اس کا قلب اور قالب یعنی دونوں اس کی عبودیت سے پوری طریقے سے انحراف نہ کر پائے. استقامت یہ ہے کہ حضرت علی اور ابن عباس نے کیا فرمایا اور حسن بصری نے کیا فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تمام اعمال میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت سے اجتناب کرو. یعنی جو چیز سے منع کیا گیا گناہوں سے اس سے اجتناب کرو, بچو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ استقامت کی جامع تعریف کیا ہوئی کہ پوری کے پورا اعمال صالحہ اور اخلاص عمل. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ, کہ ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. تو وہ فرشتے جو نازل ہوں گے ہمارے قبر کے سامنے اس وقت, تو وہ کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم, کہ ہم تمہارے رفیق تھے, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, اور فی الآخرتی اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, اور ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے, انفسکم جو اپنے جی میں وہ چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, بنا کچھ مانگے. وَلَكُمْ, اور ان کے لیے ہوگا فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو کچھ وہ مانگیں گے وہ سب ان کے لیے ہوگا, یہاں تک کہ وہ اڑتا ہوا پرندہ دیکھیں گے اور اس کو چاہیں گے کہ میں انہیں کھا لوں, تو پکانا اور آگ اور دھواں بھی نہ ہوگا, فوراً وہ سامنے پیش کر دیا جائے گا. اتنی بھی مہلت نہیں. اپن کوئی چیز کی خواہش کرتے تو تھوڑی تو محنت کرنا پڑتا ہے, کہ اگر پھل بھی اپن دیکھ رہے تو ہم کو اس کو توڑنا ہے, کاٹنا ہے, دھونا ہے. لیکن پرندہ صرف نظر کر کے دیکھ لیں گے اور ہلکا سا جی میں آ جائے گا کہ اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا, تو پکانے اور دھوئیں کی بھی وہ زحمت نہیں ہوگی, اتنا ہی پل کا انتظار بھی نہیں ہوگا, فوراً سامنے پیش کیا جائے گا. کیسی پیاری مہمان نوازی ہے نا, کتنی پیاری مہمان نوازی ہے. نزول مہمان نوازی من غفور الرحیم, غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے. اگر ہم کوئی بہت بڑے گھر میں بڑے اچھے مہمان یعنی مہمان خصوصی بن کے جائے تو وہ ہمارے سامنے کیا کیا نہیں بچھا دیتا, جس کی ہمیں توقع بھی نہیں رہتی. ہم ہر بار کرتے نا, اتنی کیوں تکلیف کر لیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے کھانے بنا دیے, کتنی گھر صاف کرتا ہے وہ ایک جن کے آنے کے لیے, بڑی خوشبوئیں لگاتا ہے, پردے اچھے, قالین اچھے, دسترخوان سجا ہوا, پہلے آتے ساتھ پانی کو ویلکم ڈرنک اور بعد میں میٹھا, اور یہ انسان کی مہمان نوازی ہے اپنے ایک عام سے مہمان کے لیے. اب اللہ کی مہمان نوازی سوچو اپنے خاص بندوں کے لیے, ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس لیول کی ہمارے لیے مہمان نوازی کیسے خاطر کرے گا. اور کیا کہا؟ مہمان نوازی, یعنی ایسا نہیں کہ بھائی تم آگے مستقل رہنا ہے, یعنی ہمیشہ کے مہمان, ہمیشہ کا تکلف, ہمیشہ کی برتری. کیا کہہ دینا, مہمان ہو تم, یعنی ہمیشہ کے مہمان.
وہی وی آئی پی پروٹوکول ہمیشہ چلنے والا ہے، زندگی بھر یہی وی آئی، جو چاہیے بالکل آگے آگے پیچھے پیچھے، خالدون مخلدون، ہمیشہ وہ لڑکے گھوم رہے ہیں پیالہ لیے ہوئے، محفلیں ہمیشہ سجی ہے، جیسے کہ مہمانوں کے یہاں کتنا اچھا لگتا ہے نا، کسی کے یہاں دعوت ہوتی تو کتنا ہم انجوائے کرتے، ہم کو لگتا ہے یہ ہمیشہ رہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، 2 دن 3 دن کے بعد وہ مہمان بھی بور ہو جاتے، میزبان بھی بور ہو جاتے، لیکن وہ جو پل رہتا ہے خاص دعوت، ہم چاہتے ہیں نا کتنا اچھا لگا، کتنا اچھا وقت بتایا، کتنی اچھی باتیں کی ہم نے، کتنی اچھی محفل تھی، اب ہم وہی سوچیں کہ مہمان نوازی غفور الرحیم کی طرف سے ہوں گی تو کیسی ہوں گی. ومن احسن قولا ممن، اور کون اچھی بات اچھی ہوں گی، ممن دعا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بلانا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال، وقالا، اور کہا اننی من المسلمین، کہ میں فرما بردار ہوں، اور یہ بات سے اچھی کون سی بات ہوں گی کہ جس نے بلایا اللہ کی طرف اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئات، اور برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ادفع، پھر دور کر دیجئے، پھر جواب میں وہ ادفع دور کر دے، باللتی ہی احسن، اس کو جو بہتر ہے، فاذا الذی بینک وبینہ، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان عداوۃ دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، جیسے کہ دوست اور قرابت دار. جواب میں وہ کہے جو اس سے بہتر ہو، پھر وہ دیکھ لے کہ تجھ میں اور ان کے درمیان دشمنی تھی، گویا کہ دوست اور قرابت دار والا. وما یلقاها، اور نہیں یہ بات، الا الذین صبروا، اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جنہوں نے صبر کیا. وما یلقاها، اور نہیں ملتی الا ذو حظ عظیم، کہ جس کی بڑی قسمت ہو. واما، اور یہ بھی، ینزغنک من الشیطان، کہ جب تجھے شیطان گمراہ کرنا چاہے، جب دلوں میں وسوسے آئے، نزغو، اور تجھے شیطان بہکانے لگے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لو، انہ هو السمیع العلیم، کہ وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. جب بھی کوئی بھی وسوسہ آئے، برے خیالات آئے، گناہوں کی طرف رغبت بڑھے، تو کیا کہہ دینا ہے، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انہ هو السمیع العلیم.